رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورۃ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ حج کا ثواب۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ تلاوت قرآن پاک کی عادت عقل کی سلامتی کی ضمانت۔ فرمانے حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، جو پیلے جوتے پہنے گا تو جب تک اسے پہنے رہے گا خوش رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کھانے سے جسم پر گوشت بڑھتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جو بھی پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا خوشحالی میں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، چھپکلی بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو پیغمبروں کو گالیاں دیتا تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ جمعے کی سنتیں: درود پاک کی کثرت کرنا، نماز کے لیے جلدی نکلنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، اچھا لباس زیب تن کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لذی الجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا، تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ سے اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں۔ ترجمہ: اے اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے والدین میں سے یا دونوں یا ایک ہی قبر کی زیارت ہر جمعے کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی
اور نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جنت پاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بروز قیامت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ پیڑ کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ سایہ نہ ہوگا۔ جنت کیسی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال کبھی گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا افضل ترین نیکی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ جہاں پر لوگوں کو پانی کی حاجت ہو وہاں سبیل لگانا یا کنواں یا حوض بنا دینا۔ اس طرح جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس کا صدقہ افضل ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راحت پہنچائے سے زیادہ ثواب کسی چیز میں نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو راحت پہنچانے میں بھی بڑا اجر ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اے اللہ پاک، ماں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ تعلیم یافتہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔